حسد کیا ہے اور حسد کے کیا نقصانات ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، ہم نے بات شروع کی تھی کمپٹیشن سے۔ ابھی تک اس سلسلے پہ 2 میں ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ کمپٹیشن یعنی مقابلے بازی، اور اگر آپ ابتدا سے دیکھیں پہلے والی ویڈیوز تو یہ موضوع بہت ہی اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں۔ بات کہاں سے چلتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے، اور ہمیں اپنے بچوں میں کیا کمپٹیشن پیدا کرنا چاہیے یا نہیں، اس سلسلے کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ ریئلائز کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، کمپٹیشن کے ایک پچھلے ولاگ میں ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ کمپٹیشن کے نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے، مقابلے بازی کے نتیجے میں۔ ظاہر ہے کہ مقابلے میں جیتتا تو ایک ہی ہے، لیکن باقی لوگ اگر ان کی طبیعت میں بہت زیادہ مقابلہ ہوتا ہے تو وہ ان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ مقابلہ چاہے کسی چیز میں بھی ہو، مال میں ہو، دولت میں ہو، حسن میں ہو، اور تعلیم میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، لیکن ایک مقابلے کی عادت نہیں اپنانی چاہیے۔ کسی نے یہ کہا کہ دوستوں کی تکلیف پہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن دوستوں کی کامیابی پہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یعنی یہ جوانی کے جو لاپرواہ کالج وغیرہ یونیورسٹی لیول پہ آپس میں دوستی بھی ہوتی ہے اور کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، تو وہ کمپٹیشن اس بات کو جنم دیتا ہے کہ بندہ ایک دوسرے سے جلنے سڑنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کی نشانیاں کیا ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیونکہ یہ حسد بتانا اس لیے نہیں ہے کہ ہم ابھی اپنے ارد گرد کے لوگوں میں تلاش کریں کون حسد کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ یہ اصلاحی ویڈیوز ہے، یہ اپنی اصلاح کے لیے۔ ہم نے چیک کرنا ہمارے اندر حسد ہے یا نہیں۔ کیا ہم کسی کی ترقی پہ پریشان تو نہیں ہو جاتے، کسی کی کامیابی پہ پریشان تو نہیں ہو جاتے؟ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو زیادہ نعمتیں مل جاتی ہیں، کوئی زیادہ ہم سے آگے نکل جاتا ہے دولت میں، کیا ہم اس سے پریشان تو نہیں ہوتے، ہمیں تکلیف تو نہیں ہوتی؟ اگر ہم ہو جاتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے اندر حسد موجود ہے۔ حسد انسانی فطرت کے بڑے قریبی چیز ہے ایک، لیکن اس کو ہم نے ڈینائی کرنا ہوتا ہے۔ اس کا پازیٹیو پہلو جو ہے اس کو رشک کرنا ہے، حسد کا پازیٹیو پہلو یہ۔ تو دوسروں کو کچھ مل جانے سے، ان کی کسی کامیابی سے، ان کے ہم سے آگے نکل جانے سے زندگی میں اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے اندر حسد موجود ہے۔ ابھی حسد کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ جس سے حسد ہوتا ہے پھر اس سے محبت نہیں رہتی، پھر ہمارے دل میں اس کے لیے بغض سا پیدا ہو جاتا ہے، اور بغض وہ جس کے لیے رکھا جاتا ہے اس کو تو کوئی تکلیف نہیں دیتا، لیکن جس کے دل میں بغض ہوتا ہے اس کو تکلیف دیتا رہتا ہے۔ کینہ بھی یہی ہے، کینہ پرور انسان کیا ہوتا ہے، شکل خراب ہو جاتی ہے، نظر آتے اس کا دیکھنے کا انداز سے لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ کینہ کرنے والا بندہ ہے، کیونکہ وہ ایسی تیکھی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر بغض اور کینہ پیدا ہو جائے تو یہ حسد کی اگلی سٹیج ہے، اگلی بیماری۔ پھر نفرت بھی پیدا ہوتی ہے دل میں۔ ظاہر ہے جب ہم لوگوں کو ناپسند کریں گے، ان سے حسد کریں گے، تو پھر محبت کی جگہ نفرت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث ہے کہ جو بڑے غور سے سننے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اور ایمان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حسد جو ہے وہ ہمارے سینے سے ایمان کو نکال باہر کرتا ہے، اور ایمان کے لیے خطرہ اتنا بڑا حسد، تو کیوں نہ ہم حسد سے بچیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ ایندھن کو آگ کھا جاتی۔ آپ لکڑی کو آگ لگا دیں، وہ لکڑی کو کھا جائے گی۔ گیس کو جلاتے ہیں، گیس ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹرول کو جلاتے، پیٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ جس چیز کو جلائیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حسد نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا، کھا جاتا ہے نیکیوں کو۔ اور حاسد کے لیے وہ کسی دانا نے کہا کہ حاسد تیرا ایک ہی علاج ہے کہ تو مر جا۔ حسد کرنے والا جب اپنے اندر حسد کو تلاش کرے تو پھر وہ اس کا سد باب کر سکتا ہے۔ فی الحال تو ہم حسد کے بارے میں بات کریں کہ حسد کیا ہے، علاج ہم بعد میں بتائیں گے۔
اب جب حسد بغض کینہ ہمارے اندر آتا ہے تو ہمارے اندر ایک کیفیت کون سی طاری ہوتی؟ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ احساس شکست ہوتا ہے نا حاسد کو، دوسروں سے پیچھے رہ جانے کا، تو ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہی ڈپریشن کا مطلب، ڈپریشن بہت بری بیماری ہے، یہ وہ ذہنی بیماری ہے جو پورے بدن کے اندر بیماریاں پیدا کر دیتی ہے۔ راتوں کو نیند صحیح نہیں آتی ڈپریشن کی وجہ سے، موڈ خراب رہتا ہے، بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، چڑچڑے کو کوئی پیار نہیں کرتا، نہ گھر والے نہ باہر، کیونکہ کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ تو ڈپریشن میں پھر انسان خود زندگی، گولیاں، سکون آور گولیاں کھانے لگ جاتے ہیں لوگ، ڈپریشن کا علاج یہ کرتے ہیں، یہ کوئی علاج نہیں ہے، علاج ہے اپنا ایٹیچیوڈ چینج کرنا۔ تو اب مزید پہلے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ کمپٹیشن نے جب حسد کو جنم دیا اور حسد نے آگے بغض اور کینہ اور نفرت پیدا کر دی، اور اس کے بعد ان بیماریوں، ان نفسیاتی امراض میں مبتلا ہونے والا ذہنی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، اس کو زندگی میں سکون نہیں رہتا، سکون تباہ ہو جاتا ہے، صرف اپنی بری عادتوں کی وجہ سے۔ اسے پھر کہیں پسند نہیں کیا جاتا، جو بندہ بے سکون ہوتا ہے دوسروں کو بھی رکھتا ہے، بے سکون رکھتا ہے، بات اس کے ساتھ اگر اچھی بھی کی جائے تو وہ بری کر کے برے مطلب نکال کے جھگڑا کر لیتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے وہ۔ کوئی اس سے لائٹر نوٹ میں بات کرے، آرام سے بات کرے، تب بھی اس کو بہت بری لگ جاتی ہے۔ اس طرح وہ اچھے دوستوں کو، اچھے عزیزوں کو، بہن بھائیوں کو، اس میں فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے، مزید ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس چیز کو جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے تو اس کے بعد زندگی آگے اچھی گزر سکتی۔ اور شریعت، اللہ کے نبی نے جب اس سے منع فرما دیا حسد کرنے سے، قرآن میں کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد ایک برا اورا ہے۔ اورا کیا ہوتا ہے؟ اورا ہمارے ارد گرد ایک روشنی کا حالہ ہوتا ہے، سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے۔ اس کا جو اس کی فریکوینسی اور اس کا جو کلر ہے وہ ہمارے اعمال کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ نفرت کرنے والوں کا اورا اچھا نہیں ہوتا، اس لیے ریپلجن محسوس کرتے ہیں، ان سے دوری محسوس ہوتی ہے۔ اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا اورا بہت اچھا ہوتا ہے، جب وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگ بھی ان سے اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ یہ روشنی کا حالہ ہمارے اندر ہمارے اعمال سے پیدا ہوتا ہے، ہمارے مزاج سے ہوتا ہے۔ خراب مزاج ہوگا تو وہ خراب ہوگا، اس لیے ہمارا ذہنی طور پہ نارمل ہونا بہت ضروری ہے، نفسیاتی طور پہ نارمل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جتنے ہم اچھے انسان ہوں گے اتنا ہی ہمارا اورا اچھا ہوگا، اس لیے ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہم سے محبت کریں گے، ہم سے پیار کریں گے، ہم سے قربت ہوگی۔ ناظرین، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے کہ حسد کا علاج کیا ہے، کس طرح اگر ہم حسد میں مبتلا ہیں۔ اس میں تو میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جن لوگوں نے اس ولاگ کو سنا ہے وہ اپنا مشاہدہ کریں، اور اگر حسد میں مبتلا ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے علاج کے لیے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کا جیسے علاج میں اگلے انشاءاللہ اس میں ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا، اسے بھی ضرور سنیے گا۔ اور اگر اللہ نے چاہا تو کسی کو بھی، کسی ایک شخص کو بھی اگر حسد جیسی بیماری سے نجات ہو جائے گی تو میری محنت وصول ہو جائے گی۔ ناظرین، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی آئندہ آنے والی ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔